الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سورہ بقرہ کی تفسیر کے بارے میں، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا مومنوں کے بارے میں اور کفار کے بارے میں۔ شروع صورت کی 4 آیتوں میں مومنوں کے اوصاف بیان ہوئے، پھر اگلی 2 آیتوں میں کفار کا حال بیان ہوا، اور اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں، اس لیے ان کا بیان ذرا تفصیل سے کیا گیا ہے، اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ برات اتری، اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں بھی کیا گیا تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان کی مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایماندار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل خود اپنے تئیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی ظاہر کرنے اور برائی پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں، اور دوسری قسم کے بدترین مجرم ہیں۔ نفاق مکہ شریف میں تو تھا ہی نہیں، بلکہ اس کے الٹ تھا، یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر آپ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانے کی مشرکانہ بت پرستی ترک کر دی، اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف بے اسلام ہو گئے، لیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا، تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں اور عرب کے بعض قبائل سے صلح کر لی تھی۔ اس جماعت کے قیام کی ابتدا یوں ہوئی کہ مدینہ شریف کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں پروردگار نے اپنے دین والوں کو غالب کیا، شوکت و شان اسلام ظاہر ہوئی، مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا، تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے سے، عبداللہ بن ابی بن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے سے، لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرداری یوں ہی رہ گئی۔ اب یہ خوار تو اس کے دل میں تھا ہی۔ اسلام کے روز افزوں ترقی میں لڑائی اور کامیابی نے اسے مغبوط الحواس بنا دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا، اس نے بظاہر اسلام قبول کر لینے اور باطن میں کافر رہنے کی ٹھانی، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی۔ اس طرح منافقین کی ایک جماعت مدینے میں بنی اور اس کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین میں الحمدللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، مگر یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال، مال و متاع کو نام اللہ پر قربان کر کے اللہ کے رسول کا ساتھ دے کر آئے تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے، اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بہت سی بدخصلتوں کا یہاں پر بیان فرمایا ہے تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکے میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بہت برا اور نہایت خوفناک امر ہے۔ جس طرح اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ منافقون میں بھی کہا گیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔
یعنی منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا، اس لیے باوجود ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا۔ اور سورہ منافقون میں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا وما ہم بمومنین، یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں، وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اسے نفع دینے والی اور اللہ کے ہاں چل جانے والی کاریگری خیال کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مومنوں پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں، خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی ان کے اس غلط عقیدے کی وضاحت میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں، یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، جیسے کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یعنی منافق اللہ کو دھوکے دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں کو دھوکے میں رکھنے والا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکہ کیسے دیں گے؟ وہ جو اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، تو جواباً کہا جائے گا اس طرح کی بات کرنے والوں کو بھی جو کسی خطرے سے بچنا چاہتا ہے۔ عربی زبان میں مخادع کہا جاتا ہے، چونکہ منافق بھی قتل، قید اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے چال چلتے تھے اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے، اس لیے انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا یہ فعل چاہے کسی کو دنیا میں دھوکہ بھی دے، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اسی میں اپنی بھلائی اور کامیابی جانتے ہیں، اور دراصل یہ سب ان کے لیے انتہائی برا عذاب اور غضب الہی ہوگا جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی۔ بس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خود وبال ہوگا۔ وہ جس کام کے انجام کو اچھا جانتے ہیں وہ ان کے حق میں برا اور بہت برا ہوگا۔ ان کے کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کا رب ان سے ناراض ہوگا، لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں اور یہ اپنے اندھے پن میں ہی مست ہیں۔ ابن جریج اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمہ ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوتا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل کچھ، عقیدہ کچھ، صبح کچھ اور شام کچھ، اس کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیماری سے مراد یہاں شک و شبہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے۔ حضرت مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت اکرمہ اور طاؤس نے اس کی تفسیر سے ریا اور ابن عباس رضی اللہ نے اس کی تفسیر نفاق میں مروی ہے، بیماری کی یعنی کہ۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں دینی بیماری ہے مراد ہے نہ کہ جسمانی۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی اور ان کی ناپاکی میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا، جیسے قرآن میں اس کا ذکر ایک اور جگہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یعنی ایمان والوں کے ایمان کو تقویت پہنچاتی اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدگی کو اور زیادہ کر دیتی ہے، یعنی اس کی بدی اور گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مطابق ہے، یہ تفسیر ہی درست ہے۔ ٹھیک اسی کی مثال یہ فرمان بھی ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَتْهُمْ هُدًى وَأَنَّهُمْ تَقْوَاهُمْ، یعنی ہدایت والوں کو ہدایت میں بڑھا دیتا ہے اور ان کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ یکذبون کا یکذبون بھی قاریوں نے پڑھا ہے، یہ دونوں خصلتیں ان میں تھیں، جھٹلاتے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض منافقوں کو اچھی طرح جاننے کے باوجود پھر بھی قتل نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔
مطلب یہ کہ جو عرابی آس پاس ہیں انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا، ان کی نظریں تو صرف ظاہر داری پر ہوں گی۔ جب ان میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو خوف ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رک نہ جائے۔ قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علماء وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مولتف القلوب کو، جن کے دل اسلام کی طرف کی جانب مائل کیے جاتے تھے، مال عطا فرماتے ہیں۔ مطلب ایسے لوگ جو تھے تو کافر، لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایمان کی طرف جو ہے مائل تھا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ان کی اعتقاد بد ہے۔ حضرت امام مالک بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی وجہ یہی بیان فرماتے ہیں، جیسے محمد بن جوہم، قاضی اسماعیل اور ابہری رحیم اللہ عنہم نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام مالک سے بقول ابن ماجشون ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ آپ کی امت کو معلوم ہو جائے کہ حاکم صرف اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قرطبی فرماتے ہیں گو علماء کا تمام مسائل میں اختلاف ہو، لیکن اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ عنہ نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کو قتل کرنے سے رکے رہنے کا سبب ان کا اسلام کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا۔ گو آپ کو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہے، لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کی تردید کرتا تھا، جس کی تائید میں بخاری اور مسلم وغیرہ کی یہ حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے، جس میں کہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ دیں تو وہ مجھ سے اپنی جان اور مال کا امان پالیں گے اور ان کا حساب اللہ عز و جل پر ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کلمہ شریف کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا، ورنہ وہاں کچھ بھی نفع نہ ہوگا، لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں گے۔ گو یہ لوگ یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرست میں نظر آئیں، لیکن آخرت میں عین پل صراط پر ان سے دور کر دیے جائیں گے، اور اندھیروں میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے بآواز بلند مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن انہیں جواب ملے گا کہ تھے تو صحیح، مگر تم فتنوں میں پڑ گئے اور انتظار میں ہی رہ گئے اور اپنی منمانی خواہشوں کے چکر میں پڑ گئے، یہاں تک کہ حکم الہی آ پہنچا۔ غرض دار آخرت میں بھی مسلمانوں کے پیچھے پڑے لپٹے رہیں گے، لیکن بالآخر ان سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ ان کے قتل نہ کیے جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی شرارتیں چل نہیں سکتی تھی۔ مسلمانوں کو باری تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے ان کی برائیوں سے محفوظ کر لیتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخوبی معلوم کر لیں تو وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نفاق حضور کے زمانے میں تھا، لیکن آج کل وہ بے دینی اور زندیقیت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ زندیق کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ہی پر مرے تو اس کے قتل سے پہلے توبہ پیش کی جائے یا نہیں، اور وہ زندیق جو لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو اور وہ زندیق جو معلم نہ ہو، ان دونوں میں فرق کیا جائے گا یا نہیں۔ اور یہ اعتداد کئی مرتبہ ہوا، تب یہ حکم ہے یا صرف ایک مرتبہ ہونے پر؟ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اسلام لانا اور رجوع کرنا خود اس کی اپنی طرف سے ہو یا اس پر غلبہ پا لینے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ غرض ان باتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کے بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیریں۔ 14 شخصوں کے نفاق کا تو آپ کو قطعی علم تھا۔ یہ وہ بد باطن لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے یہ امر طے کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پوری سازش کر چکے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاح گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بتکا دیں اور بھڑکا کر بھگا دیں گے تو حضور گھاٹی میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی وقت وحی بھیج کر ان کی اس ناپاک سازش کا علم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس واقعے کی خبر دی اور ان غداروں کے نام بھی بتلا دیے۔ پھر بھی آپ نے ان کے قتل کے احکام صادر نہ فرمائے۔ ان کے سوا اور منافقوں کے ناموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا، چنانچہ قرآن کہتا ہے یعنی تمہارے آس پاس کے بعض عرابی منافق ہیں اور بعض سرکش منافق مدینے میں بھی ہیں،
تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا اگرچہ منافق گندے دل والے اور فساد و تکبر والے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو ہم بھی انہیں نہ چھوڑیں گے اور مدینے میں بہت کم باقی رہ سکیں گے، بلکہ ان پر لعنت کی جائے گی، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور کو ان منافقوں کا علم نہ تھا کہ کون کون ہیں۔ ہاں، ان کی مذموم خصلتیں جو بیان ہوئی تھیں یہ جس میں پائی جاتی تھیں اس پر نفاق صادق آتا تھا، جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں ان کو دکھا دیں لیکن تم ان کی نشانیوں اور ان کی دبی بچی زبان سے ہی انہیں پہچان لو گے۔ ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کی منافقانہ خصلتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی بھی دی تھی۔ باوجود اس کے جب وہ مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے دفن میں شرکت کی۔ ٹھیک اسی طرح اور مسلمان صحابیوں کے ساتھ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب حضور کو ذرا زور سے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ چہمہ گوئیوں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو مار ڈالا کرتے ہیں۔ اور ایک صحیح روایت میں ہے کہ استغفار کا مجھے اختیار دیا گیا کرنے اور نہ کرنے کا، تو میں نے استغفار کو پسند کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر بھی اس کی بخشش جانتا تو یقیناً اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم نے آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا مطالعہ کیا اور اگلی دفعہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ضرور سنیے گا اور فائدہ اٹھائیے گا اور اپنے آپ کو جانچیے گا کہ کہیں ہم میں تو منافقوں والی کوئی خصلتیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔